السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اس وائس نوٹ میں ان ڈیٹیل بتایا گیا ہے کہ فلسطین کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے، ہم یونائٹڈ امہ آفیشلز اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی ہمیں کیا مدد چاہیے۔ اس وائس نوٹ کو کائنڈلی پورا سنیے گا، اس میں ہر ایک ڈیٹیل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کام شہری کا یہ کام بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک گروہ بنا کر فلسطین میں چلے جائیں، وہاں پر اسرائیل سے جدوجہد کریں۔ نہ ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کام ہماری ریاست کا کام ہے، یہ کام ہماری ریاست کی فوج کا کام ہے، یہ کام پاکستانی آرمی کا کام ہے کہ جو ہم انہیں وسائل دیتے ہیں وہ ان وسائلوں کا استعمال کریں، فلسطین میں جائیں، وہاں پر جو وحشیانہ اسرائیل بمباری ہو رہی ہے اس کو روکیں اور یہودیوں کو فلسطین کی مقدس سرزمین سے باہر نکالیں۔ پاکستان فوج اب خود سے فلسطین نہیں جا سکتی جب تک پارلیمنٹ سے انہیں اجازت نہیں مل جاتی، جب تک پارلیمنٹ میں یہ بل پاس نہیں ہو جاتا پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ کا فلسطین پر ان کی مدد کے لیے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تب تک پاکستان آرمی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب جو ہمارے حکمران ہیں ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آئی یو ایم ایس، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، سب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں پر اب جہاد فرض ہے، مگر یہ لوگ پھر بھی جہاد نہیں کر رہے، پھر بھی پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں کر رہے۔ اب ہمارا عوام الناس کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم باہر نکلیں، پارلیمنٹ کو پریشرائز کریں تاکہ وہ بل پاس کرے۔ ہم لوگ ایسی پروٹیسٹ نہ کریں، ایسی ریلیز نہ کریں، ہمارے پروٹیسٹ کے پیچھے ایک ڈیمانڈ رکھیں پارلیمنٹ سے کہ آپ بل پاس کریں، مگر ہم خود عوام الناس یہ کام نہیں کر سکتی۔ حکمت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جنہوں نے یہ کام کروایا ہے پارلیمنٹ سے پہلے بھی، جنہوں نے پارلیمنٹ کو پریشرائز کر کے ان سے بل پاس کروائے ہیں، وہ ہیں ہمارے عزیز مفتی اکرام۔ اگر ہم پاس کو دیکھیں تو ہمارے عزیز مفتی اکرام نے حدود آرڈیننس، بلاسفیمی لاس، LGBTQ، توہین رسالت اور اینٹی ریپ ریفارمز، ان سب کے اوپر بل پاس کروائے تھے۔ یہ سب لوگ پارلیمنٹ کے باہر گئے تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا اور انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اس چیز کا بل پاس کروایا جائے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ آپ لوگ فلسطین کی مسئلے پر کیوں نہیں باہر نکل رہے؟ آپ لوگ اپنا حق کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ہمارا عوام الناس کا کام ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں، پارلیمنٹ کے باہر جائیں اور ان سے اس چیز کا ڈیمانڈ کریں بل پاس کروانے کی۔ ہم مفتی اکرام اور علماء کرام ایسے ہی وداؤٹ پلاننگ پارلیمنٹ کے باہر نہیں جا سکتے اور ان سے بل پاس نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے ایک سٹرونگ فتویٰ دینا، اور وہ یہ فتویٰ دینا کہ اگر پارلیمنٹ پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ کا بل پاس نہیں کرتی اور پاکستان آرمی انٹرمینشن نہیں کرتی، جب تک کہ اتنے چانسز کریٹ نہ ہو جائیں پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ کا، اس کے بعد ڈپلائمنٹ نہیں کرتی، تو ان کو ووٹ دینا حرام ہے، اور اتنا ہی حرام ہے جتنا نیتن یاہو کو ووٹ ڈالنا حرام ہے۔ اب یہاں پر ہمارا عوام الناس کا کام ہی آتا ہے، ہمارا کام آتا ہے کہ ہم مفتی اکرام کے پاس جائیں اور ان سے جا کے کہیں، ان سے جا کے یہ فتویٰ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں آپ یہ فتویٰ دیں۔ ہم اپنی مسجدوں میں جائیں، اپنی مسجدوں میں سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں اور سارے لوگ مل کے مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے یہ والا فتویٰ ڈیمانڈ کریں۔ اب فتویٰ ڈیمانڈ کرنے کے بھی کچھ رولس ہیں، ہم ایسے ہی جا کر ان سے فتویٰ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم ایک پیج مرز سوال لے کر جاتے ہیں، جس پیج کو ہم استفتاء کہتے ہیں۔ وہ سوال ہم ایسے لے کر جائیں گے کہ ہمارے عزیز مفتی اکرام، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ کا بل پاس نہیں کرتی اور آرمی انٹرونشن نہیں کرتی جب تک کہ اتنے چانسز کریٹ نہ ہو جائیں پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ کا، اس کے بعد آرمی ڈپلوائے نہیں کرتی اور اس بل پر نافذ نہیں کرتی، تو کیا ان کو ووٹ ڈالنا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اور کیا اتنا ہی حرام ہوگا جتنا نیتن یاہو کو ووٹ ڈالنا حرام ہوگا؟ ہم یہ سوال نامہ لے کر، یہ استفتاء لے کر دارالافتاء میں دیں گے۔ دارالافتاء وہ جگہ ہے جہاں پر مفتی اکرام بیٹھ کر ہمارے سے سوال لیتے ہیں، پھر سوال لے کر ہمیں ایک جواب دیتے ہیں، جوابی صفحہ دیتے ہیں، اس جوابی صفحے کو ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ ہمیں جب ایک دفعہ وہ فتویٰ مل جائے گا، اس کے بعد ہمارا آگے کا کام آئے گا۔ جب ہمیں کسی بھی دارالافتاء سے فتویٰ مل جائے گا، ہمارا آگے کا کام ہوگا کہ ہم اس فتوے کو لے کر ہر فرقہ واریت کے دارالافتاء میں جائیں، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، شیعہ ہو، ہم سب دارالافتاء میں جائیں گے، وہ فتویٰ ان کو سامنے پیش کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ یا تو اس پر اپنی سٹیمپ لگا دیں یا تو ایسا ہی ہمیں ایک ریٹن فتویٰ دے دیں۔ یہ ہم اس وجہ سے کریں گے تاکہ تمام امت ایک یونائٹڈ امہ کی طرح
کام کرے اور اس ایک مسئلے میں مل کر جدوجہد کرے۔ پھر جب سب دارالفتہ سے ہمیں فتویٰ مل جائے گا، اس کے بعد ہمارا اگلا یہ کام ہوگا کہ ہم ریلیجیس پارٹیز کے پاس جائیں، جیسے کہ جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور جے یو آئی۔ ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ آپ تینوں مل کر ایک پروٹیسٹ نکالیں، ایک دھرنا نکالیں، جس کے پیچھے یہ ڈیمانڈ رکھی جائے کہ پارلیمنٹ بل پاس کرے پاکستان آرمی کے ڈپلوائمنٹ کا فلسطین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ملٹری انٹرونشن کرے۔ ایک دفعہ جب یہ دھرنا نکل آئے گا تو ہمارے فتووں کے ذریعے اور مسجدوں میں اکٹھا ہونے کے ذریعے جتنے بھی لوگ جمع ہوں گے، ان سب کے ذریعے پارلیمنٹ پر پریشر بلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ ایسا پریشر بلڈ ہوگا کہ پارلیمنٹ بل پاس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سب لوگ جن تک یہ علم پہنچ چکا ہے، جن تک یہ پلان پہنچ چکا ہے، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف یہ پلان پہنچا ہی نہیں رہے، اس پر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ امہ آفیشلز کی ٹیم لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، اسلام آباد، ہر جگہ جا کر استفتاء سبمٹ کروا رہی ہے۔ ہم نے استفتاء بنا لیا ہے، ہم نے ایک ایسا ڈاکیومنٹ بنا لیا ہے جس میں ہر کسی کے ہر آرگیومنٹس کا آنسر ہے، جس میں پورا پروف ہے وتھ قرآنی آیات اینڈ ریفرنسز کہ اگر پارلیمنٹ بل پاس نہیں کرتی تو ان کو ووٹ ڈالنا کیوں حرام ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ انسٹاگرام پر جائیں، یونائٹڈ امہ آفیشلز کا پیج سرچ کریں، وہاں سے واٹس ایپ کمیونٹی جوائن کریں، وہاں پر ہر ایک شہر کا آپ لوگوں کو گروپ مل جائے گا۔ جیسے کہ آپ لاہور سے ہیں تو لاہور والے گروپ میں جوائن کریں، ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر دارالفتہ جائیں۔ سب سے پہلے اپنی مسجد میں جائیں، اپنی مسجد میں جا کے یہ والا پلان بتائیں، اور ان سب کو لے کر جو ہم نے استفتاء بنایا ہے اور ڈاکیومنٹ بنایا ہے اس کو لے کر دارالفتہ جائیں اور ان سے فتویٰ ڈیمانڈ کریں۔ اور جو لوگ فزیکل کیمپین میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، ان سے گزارش ہے کہ ایسے ہی چپ کر کے گھر نہ بیٹھے رہیں، ہمارا آن لائن کیمپین میں ساتھ دیں، گروپ جوائن ہوں اور جو ہم ٹاسک دے رہے ہیں ان ٹاسک کو پورا کریں۔ آخر میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والا پلان نہیں چلے گا، میں آپ لوگوں کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے، اور رزلٹ ہمارے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ پاک چاہیں گے تو یہ ضرور چلے گا، اور اگر نہیں بھی چلتا یہ پلان تو جب قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، ہمارے سے پہلے جب حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر جیسی پرسنالٹی سے سوال ہوگا کہ آپ نے جب آپ پاور میں تھے تو آپ نے دین اسلام کے لیے کیا کیا تھا، تو وہ جواب دیں گے اور اللہ کی قسم جواب دیں گے۔ مگر جب وہی سیم سوال ہم سے ہوگا کہ ہم نے دین اسلام میں کیا کیا تھا جب ہم پاور میں تھے، تو ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ہم نے بوائے کاٹ کیا تھا یا ہم نے پروٹیسٹ نکالے تھے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پلان پر محنت کریں، اور اگر اتفاق نہیں کرتے اس پلان پر تو پھر بھی ہمیں ریچ آؤٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اور ہم کس طریقے سے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و مددگار ہو۔ جزاک اللہ۔